آج ہم سورۃ الحجر اور سورۃ النحل پڑھ رہے ہیں۔ حضرات، آپ کی زندگی کا بہترین فیصلہ جو کبھی بھی آپ نے کیا ہوگا وہ تھا مسلمان ہونے کا فیصلہ۔ اس سے اعلیٰ فیصلہ آپ نے نہ کبھی کیا نہ آپ کبھی کر سکیں گے، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس کو آپ ہر چند ساعت کے بعد پختہ کرتے ہیں۔ ہر چند ساعت کے بعد ہاتھ دھوئے، پیر دھوئے، پاک صاف ہوئے، اللہ کے گھر میں گئے، وہی وعدہ یاد کرنے کے لیے اس کو سجدہ کیا اور اس کی اطاعت اور بندگی اور مسلمانی کا آپ نے پھر اقرار کیا۔ ابھی چند ساعتوں کے بعد آپ کو پھر یہی کام کرنا ہے، آپ کو تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی کام کرنا ہے، اور موت تک جو ہے نا آپ اس فیصلے کو چھوٹ نہ جائے، میرے ہاتھ سے چلا نہ جائے۔ تو لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ خدایا موت دینا تو اس پہ دینا، اور آپ کی زندگی کا اللہ نہ کرے اگر کوئی بدترین فیصلہ ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ مسلمان نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، سورۃ حجر جو ہے وہ اس مضمون کو بہت خوبصورتی سے چلاتی ہے۔ بالکل شروع میں ہی ایک منظر دکھاتی ہے کہ کافروں کا جو ہے ان کے دلوں میں جو حسرتیں آتی ہیں قیامت کے روز، کاش کہ وہ ایک فیصلہ کر لیا ہوتا جس کو کیے بغیر ہم دنیا سے نکل آئے، اور وہ مسلمان ہونے کا فیصلہ تھا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس کی تفاسیر میں آتا ہے کہ کافر جو ہے دوزخ کے اندر جلتا ہوا دیکھتا ہے کہ جتنے اہل ایمان تھے سب کے سب جنت میں چلے گئے۔ اچھا، کچھ اہل ایمان بیچارے جن کے عمل بہت ہی زیادہ خراب تھے وہ دوزخ میں بھی آ گئے۔ اچھا، یہ بھی جو ہے اپنی سزا پوری کر کے کوئی سال بعد، کوئی استغفر اللہ 100 سال، کوئی 1000 سال، جو بھی اللہ کو منظور ہے، یہ بھی گیا، یہ بھی نکلا، یہ بھی نکلا، یہاں تک کہ آخری مومن بھی دوزخ سے نکل گیا اور جنت میں چلا گیا۔ اب یہ دیکھتا ہے کہ میری بھی باری آئی ہے، میری بھی باری آئے گی۔ اسے بتایا جاتا ہے تمہاری باری کبھی نہیں آئے گی دوزخ سے نکلنے کی۔ وہ کہتا ہے کاش کہ یہ 2 لفظ بول دیے ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے چند کلمات جو ہیں وہ ادا کر دیے ہوتے۔ اچھا، یہ جو حسرت ہے مطلب اسی وجہ سے دونوں مناظر بھی آگے جا کر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اور اس کا مقام بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ نہایت خوف کے مقامات ہیں، اور قرآن مجید کے اندر کچھ نہایت امید کے اور رجا کے مقامات ہیں۔ مختلف لوگوں نے مختلف خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ سب سے خوفناک مقام ہے اور یہ سب سے رجا کا مقام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ البتہ یہ ہے کہ سورۃ حجر میں ایک مقام آتا ہے جہاں یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ خوفناک ترین مقام اور امید افزا ترین مقام جو ہے ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو۔ اب ذرا اسلوب بھی دیکھیں نا، ذرا ویسے بھی اللہ کہتا ہے میرے بندوں کو ذرا بتا دو جا کے کہ میں غفور ہوں اور رحیم ہوں۔ کہتے ہیں یہ سب سے امید کا مقام ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ، اور اچھا یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی پھر بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دونوں مقامات جو ہیں، یہ خوف کا اور امید کا جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ شیطان کا قصہ اس میں دوبارہ پھر دہرایا جاتا ہے، اور اس پر جو پھر قیامت تک کے لیے لعنت ڈال دی جاتی ہے اس کی ایک غلط حرکت کی وجہ سے اور ایک سرکشی کی وجہ سے اس کا ذکر ہے، اور پھر جنتیوں کا ٹھاٹھ کرنا، وہ تکیے لگائے ہوئے اور جو ہے وہ آپس میں جام جو ہیں وہ پیتے ہوئے اور بھائیوں کی طرح، اور حتیٰ کہ دلوں کے اندر ان کے دنیا میں کوئی بات بھی تھی وہ بھی ساری جو ہے وہ نکال دی ہوئی ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہاں کوئی تھکن، تکلیف، کوفت، پریشانی بھی نہیں ہونے والی، اور کبھی یہاں سے تم نے نکلنا بھی ہے۔ یہ جو ہے نا ہمیش کی اور اقامت جو ہے، مطلب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا جب آپ اسی دنیا کے اندر 20، 30، 50 سال کی زندگی ہوتی ہے، بندہ جب مطلب بڑا ہو جاتا ہے، تو اس میں اگر آپ کا اپنا گھر ہے تو آپ کو ذرا ایک چیز محسوس ہوتی ہے کہ جی میرا گھر ہے،
آپ کا گھر کیا ہے، مطلب ہے آپ نے تو نہیں رہنا ہے یہاں پہ، کچھ دیر کے بعد تو آپ نے چلے جانا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ جنتی کا گھر جو ہے، جہاں اس کو کہا جاتا ہے کہ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ یہاں تمہیں کوئی پریشانی اور نہ کبھی بھی تم نے یہاں سے نکلنا نہیں۔ تو یہ جو ہمیشگی اور ابدیت ہے، یہ تحفہ ہے ایمان کا اور انعام ہے یہ اسلام کا۔ اسی وجہ سے یہ قوم لوط کا بھی ایک منظر جو ہے وہ یہاں پر دکھایا جاتا ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ جب وہ فرشتے آتے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس بہت خوبصورت خوبرو لڑکوں کی شکل میں، اور یہ بدکار ہیں، ہومو سیکسول ہیں، ملعون، یہ جو آج کل جس کی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو شور سن رہا ہے، تو یہ اتنے خوبصورت لڑکے جو ہیں اس بستی میں آ جائیں تو بچ کے کیسے جائیں گے ان بدکاروں سے؟ تو لوط علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ان کی منتیں اور سماجتیں کر رہے ہیں، ہزارہا واسطے ان کو ڈال رہے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے ذلیل مت کرو، میرے گھر کے مہمان آ گئے ہیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، قسم کھا کے اللہ کہتا ہے تو اندازہ نہیں کر سکتا کہ کیسے نشے کی حالت تھی ان کی۔ یہ ہے کہ اگر اللہ کا عذاب دنیا میں نہ رہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جو شان کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی کچھ لوگوں کے لیے ضرور ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ تم ذرا تصور نہیں کر سکتے کہ کیسا تکبر اور کیسی خرمستی تھی ان کی، سکرتہم یعمہون، ایسا نشہ تھا ان کو۔ تو فجعلنا، پھر اگلے مسلم ہے، پھر جو ہم نے کیا کہ نیچے کا اس کا حصہ جو ہے اوپر کر دیا اور اوپر کا نیچا کر دیا، ان کو ملیمیٹ کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد اصحاب حجر جو ہیں، یہ مفسرین کہتے ہیں یہ سمود کے بارے میں، ان کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے کہ ایک ہی کڑک تھی جس نے ان کو صفایا کر کے رکھ دیا۔ تو خدا کے عذاب یوں دنیا میں آتے ہیں، حسرت کا مقام، اور خدا کے عذاب آخرت کے اندر بھی جو ہے نا وہ یوں آتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پچھتاتا ہی چلا جاتا ہے، اور یہ پچھتاوا ایک دن کا نہیں، 2 دنوں کا نہیں، تو دوبارہ وہی مضمون آ جاتے ہیں۔ بہترین آپ کی زندگی کا فیصلہ وہ تھا جس دن آپ نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کو پختہ کرتے 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 آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ سورۃ نحل جو ہے وہ توحید کی بنیاد پر انذار ہے، اور الوہیت اور ربوبیت کا مضمون بطور خاص جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے۔ ربوبیت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات، اللہ تعالیٰ کے کرشمے، اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ان ساری چیزوں کو کنورٹ کرنا عبادت میں۔ کتنی نعمتیں ہوئیں، ان ساری نعمتوں کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کے عوض میں اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی عاجزی اور اپنی بندگی رکھ دیجیے۔ مطلب یہ بہت تھوڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کر دی جائے، اتنی نعمتوں کا یہ کفارہ ہو جاتا ہے کہ آپ خدا کی بندگی کا دم بھر لیں۔ تو خدا کا رب ہونا تقاضا کرتا ہے کہ خدا آپ کا معبود ہو جائے۔ کوئی بندہ خدا کی عبادت نہیں کر سکتا جیسی اس کی شان ہے، یہ خدا کا اور جو اس کی نعمتیں ہیں اس کا عوض نہیں دے سکتا کوئی۔ جو اللہ تعالیٰ کی شان اور جو اس کے کرشمے ہیں اس کا کوئی معاوضہ انسان خدا کے آگے نہیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو محض تسلیم کر لینا، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور فرما برداری کے راستے پر آ جانا فی نفسی ہی جو ہے نا وہ آپ کو چھڑوا دیتا ہے۔ فی نفسی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے عوض میں آپ کی خلاصی اور آپ کی نجات ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پھر جو ہے نا یہ ایک تسلسل کے ساتھ سورۃ نحل کے اندر نعمتوں کا ذکر ہے اور پھر اس پر عبادت کی دعوت ہے، مسلسل تسلسل کے ساتھ اتنی نعمتوں کا اور اتنے اللہ تعالیٰ کے کرشموں کا ذکر ہے اس کے اندر۔ وہ آپ کپڑے، اللہ نے لباس جو ہے وہ کیسے تمہارے لیے بنائے، کیسے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا، تم نہ جانتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ شعور تھا، تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دیں، تمہیں زبانیں دیں، تمہیں سوچ دی، تمہیں علم دیا، تمہیں فکر دیا، تمہارے جو ہے یہ تمہارے کھانے۔ اب ذرا ان فصلوں کو دیکھو کہ کیسے کیسے جو ہیں وہ ہوتی ہیں، ذرا ان چوپایوں کو دیکھو، تمہارے لیے رزق کا بھی ذریعہ ہے، دودھ بھی تمہیں دیتے ہیں، سواریاں بھی تم ان سے کرتے ہو، ان کے چمڑے
تم بناتے ہو، ان سے کیسے کیسے لباس بناتے ہو، عرب ان سے خیمے بناتے تھے، ان سے گھر جو ہیں جو وہ بناتے ہو، اور اس کے علاوہ وہ حتیٰ شہد کا ذکر، یہ نحل کا معنی بھی یہی ہے جو شہد کی مکھی، تو شہد جو ہے وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا، پھر پھلوں کا جو ہے وہ ذائقہ، پھلوں کے مزے، پھلوں کے لطف، یہ بے شمار فائدے جو ہیں وہ تمہارا جو ہے وہ جوڑے ہونا، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے ہونا، اچھا یہ سارا کچھ جو ہے وہ ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، تو تم سے تقاضا کس چیز کا ہے؟ عبودیت کا، بندے بن جانے کا، کیونکہ یہ اگر تم سے نہ ہو سکا تو پھر البتہ یہ بل بہت بڑا ہے، مطلب خدا کی نعمتوں کا کافر کو جب بل دینا پڑے گا تو وہ اپنی اخروی کروڑوں اربوں سال جو ہے وہ بل نہیں دے پائے گا، اور اس وجہ سے وہ حوالات کے اندر بندے پھنسا ہوا ہے۔ تو مسلمان بھی حق نہیں ادا کر پایا تھا، مسلمان کون حق ادا کر پاتا ہے، لیکن ہوا یہ تھا کہ اس نے انبیاء کا جو ہے وہ دامن پکڑ لیا تھا۔ سورۃ نحل ہی کے اندر جو ہے وہ یہ رسالت کا جو کہ جی اللہ تعالیٰ مضمون کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر بستی، ہر قوم کے اندر ہم نے ایک کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے، اور اس کا مضمون یہ تھا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ یہ سورۃ نحل کے اندر ہی بیان ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطالبہ کیا تھا، اور جتنے طاغوت ہیں ان کی عبادت سے ہم نے روکا تھا، اور یہ بھی جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو آپ جتنی کر سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے زور بھی لگا لیں تو کہاں تک جا سکتے ہیں، اور زور بھی کون لگا سکتا ہے، لیکن اللہ کے ماں سوا کی جو عبادتیں ہوتی ہیں ان سے برات کرنا، ان سے بیزاری کرنا، یہ تو بہرحال مطلوب ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر کوئی کمی ہو جائے تو اس پر بات ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، اللہ کی عبادت میں کمی ہو گئی ہے۔ غیر اللہ کی عبادت جو ہو رہی ہے اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نرمی نہیں کرتا ہے۔ غیر اللہ کی عبادت اگر کر بیٹھے، غیر اللہ کی عبادت کا اگر آپ نے کفر نہیں کیا، غیر اللہ کی عبادت کا اگر آپ نے انکار نہیں کیا، اور جیسے انبیاء صاف طور پر غیر اللہ کی جتنے یہ باطل معبود ہیں ان کو بالکل رد کرواتے ہیں، ان کو ریفیوٹ کرواتے ہیں، ان کو متروک کرواتے ہیں، ان کو کہیں چھوڑتے نہیں ہیں انسانی زندگی کے اندر، تو اس کے اندر البتہ اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل قبول نہیں ہے۔ تو طاغوت سے کفر کرنا جو آج کا مطلب آج کا مسلمان جو ہے اس کا کل جو ہے وہ زور اس پہ جی اللہ کرو، نیکی کرو، نیک عمل کرو، نیک عمل کرو۔ بھائی یہ بہت اچھی بات ہے، نیک عمل کرو، اللہ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، مگر اس سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی جو عبادت ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، ٹھیک ہے، اس سے برات کرو، اس کا انکار کرو، اور اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرو، کیونکہ انبیاء نے یہ کام جو ہے وہ کیا تھا۔ تو اللہ کی عبادت جو ہے وہ اصل میں اس وقت آتی ہے جب غیر اللہ کی عبادت سے تائب ہو جاتا ہے آدمی۔ تو یہ مضمون بھی ہے ہمیں، اور کیونکہ یہ ایک مضمون ایسا ہے کہ جو لازماً ایک تصادم کا سبب بنتا ہے، پھر اس کا بھی ذکر ہوا ہے سورۃ نحل کے اندر، اور اصل میں جو دوزخ اور جنت کا سارا ہے وہ اسی چیز سے پھوٹتا ہے، غیر اللہ کی عبادت سے انکار اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار۔ تو اسی بنیاد پر دوزخ اور جنت کا ہے، اور اسی بنیاد پر سورۃ نحل کے اندر پھر ہجرت کا بھی مقام آتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورۃ نحل جو ہے یہ مکہ کے آخری جو ادوار کی صورت ہے، تو اس میں جو ہجرتیں کرنے والے ہیں ان کو خوشخبریاں دی گئی ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے تمہاری نجات جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے، اور تمہیں جو ہے وہ دائمی جنت جو ہے جہاں بسنا چاہو گے، کیونکہ مہاجر جو ہے وہ دنیا کے اندر بے گھر ہوتا ہے، بے وطن ہوتا ہے، تو کہا کہ جو آخرت میں جو اعلیٰ ترین جو زندگی جیسے بسنا چاہو گے وہ تمہارا جو ہے وہ انعام ہوگا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے سورۃ نحل سے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ خلق